اللہ تعالیٰ نے ایسی نقشہ کشی، اتنی زبردست تصویر کشی جو ہے مدینہ طیبہ کی بھی نہیں کی، مکہ معظمہ کی بھی نہیں کی۔ کہہ دیں کہ میری صلات، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، جس کو شعر کی شکل میں مولانا ظفر علی خان نے کہا، وہ یہاں سے سبق میں نے نکالا ہے، اس پرٹیکولر آئیڈیا سے کہ ایک سائڈ پہ فزیکل فورس ہے، دوسری سائڈ پہ اسپریچل فورس ہے، ان دونوں کا سنگم ہی کامیابی کی علامت ہوگا، ورنہ کہ اسباب دنیا ہی آپ کا مطلوب، آپ کا مقصود، آپ کا معبود بن جاتا ہے۔ یہی شرک ہے، جدید ترین جو شرک ہے، دور حاضر کا جو شرک ہے، جو اللہ سورہ کہف کے اندر ہمیں بتا رہا ہے۔ ابھی اگلے قصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس میں قصہ دو باغاں، صاحب دو باغاں۔ ایک بندہ تھا، اس کے دو باغ تھے، انگور کے بیچ میں نہر تھی اور آس پاس کھجوروں کی باڑ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نقشہ کشی، اتنی زبردست تصویر کشی جو ہے مدینہ طیبہ کی بھی نہیں کی، مکہ معظمہ کی بھی نہیں کی، دنیا کی کسی جگہ کی بھی نہیں کی، ایک گمنام جگہ کی۔ سورہ کہف کے اندر یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ جناب فوڈ سیکیورٹی، جب فتنہ دجال پیک کی طرف جائے گا، فوڈ سیکیورٹی سب سے زیادہ تھریٹنڈ ہوگی۔ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کریں، زراعت کے اوپر کام کریں، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسباب دنیا کی کراہیت واضح ہوتی ہے۔ وہ شخص اسباب دنیا حاصل کر کے یہ سمجھتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، جیسے آج ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، میرے پاس لاکھوں ہیں، میرے پاس کروڑوں ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنا فلانا ہے۔ یہ ھذا من فضل ربی کا ہم غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد وہ ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ایک شعر کی شکل میں آپ کو بتاؤں گا، ایک آیت کا یہ ترجمہ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیں کہ میری صلات، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، جس کو شعر کی شکل میں مولانا ظفر علی خان نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں اگر مسلمان ہوں، میرا کوئی اور مقصد ہے، پیسہ جوڑنا، فلانا کرنا، تو ہوا کرے، اللہ کو اس سے کچھ نہیں ہے، بلکہ الٹا حساب گلے پڑے گا۔ اس دین کی سرفرازی میرا مقصد ہونا چاہیے، نماز کا، میری قربانی کا، میرے جینے کا، میرے مرنے کا، میری زندگی کا مقصد ربا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ اگر ہے تو یہ اللہ کو مقصود ہے، ورنہ دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اسباب دنیا کی دوڑ ہوتی ہے، ایک گھر ہے تو دو گھر ہوں، اسلام آباد میں تو لاہور میں بھی ہوں، کراچی میں بھی، باہر بھی، دبئی میں بھی، آف شور بھی لے کے جاؤں، یہ ڈرامہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسباب دنیا ہی آپ کا مطلوب، آپ کا مقصود، آپ کا معبود بن جاتا ہے۔ یہی شرک ہے، جدید ترین جو شرک ہے، دور حاضر کا جو شرک ہے، جو اللہ سورہ کہف کے اندر ہمیں بتا رہا ہے، وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگلا جو قصہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، دور دجال کا ایسا خوفناک نقشہ بتاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ڈسگریس نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں واقعات کے اندر ان کا اندازہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ ڈسگریس نہیں کر رہے اپنے پیارے نبی کی، کلیم اللہ کی، امت محمدیہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا، اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ فتنہ جوں جوں بڑھتا جائے گا، اپنی انتہا کی طرف آئے گا، تو اس میں بچنے کے لیے آپ کو ایک صاحب علم و نظر کی استادی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ کامیابی تب ملے گی، ورنہ ہر موڑ کے اوپر آپ کو شکست ہوگی، آپ ناکام ہوں گے، آپ سمجھیں گے میں بڑا سیانہ ہوں، آپ ناکام ہوں گے۔ تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ قصہ موسیٰ اور خضر ایک اور بات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری اور مادی قوت کی نمائندگی کر رہے تھے، شریعت کی نمائندگی کر رہے تھے، تو اس سے جو سمبلزم کے اندر ایک استعاری زبان ہے، اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مادی قوت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور حضرت خضر روحانی قوت کی بات کر رہے تھے۔ جو پہلے میں بات کر رہا تھا، وہ یہاں سے سبق میں نے نکالا ہے، اس پرٹیکولر آئیڈیا سے، کہ ایک سائڈ پہ فزیکل فورس ہے، دوسری سائڈ پہ اسپریچل فورس ہے، ان دونوں کا سنگم ہی کامیابی کی علامت ہوگا، ورنہ
محض مادی قوت بھلے جتنی طاقتور، جتنے مرضی نیوکلیئر بم آپ کے پاس آ جائیں، آپ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ ان دونوں فورسز کو سنکرونائز ہونا ہے، ہارمنی میں ہونا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ میں، تب وہ دیوار سیدھی ہوتی ہے، ورنہ وہ دیوار گر جاتی ہے۔ خزانہ برباد ہو جانا تھا۔ جب یہ دونوں فورسز اکٹھی ہوں گی تب کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔